میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ امریکی سینیٹر جان کیری نے آج پاکستان میں تقریباً تمام اہم ڈیسیجن میکر سے ملاقاتیں کی، جن میں نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، صدر آصف زرداری اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی شامل ہیں۔ امریکہ پاکستان پہ کس قسم کا دباؤ ڈال رہا ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان، وفاقی وزیر اطلاعات، ڈاکٹر شیریں مزاری، ترجمان پاکستان تحریک انصاف، باقر سجاد سید، نمائندہ ڈان نیوز، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر قانون۔ آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس اپنی تنخواہ کہاں سے لے رہا تھا۔ باقر، آپ نے اس پہ کچھ انویسٹیگیشنز کی ہیں، کیا چیزیں سامنے آئیں؟ اس طرح ارشد شریف کے اب چونکہ کل جیسے آپ کو پتا لاہور ہائی کورٹ میں گورنمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دینا ہے اس کے اسٹیٹس کے بارے میں، اور یہ ٹیسٹیفائی کرے گی گورنمنٹ کے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی کے لیے انٹائٹلڈ ہے، ڈیسائیڈ تو کورٹ نے کرنا ہے، لیکن اس وجہ سے اس کی اس وقت جو جاب ڈسکرپشن ہے ایک وجہ سے امپورٹنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جو ویانا کنونشن 1961 کا ہے اس کا آرٹیکل 37 جس کے لیے انہوں نے بیس کریں گے اس کی امیونٹی، اس میں ہے کہ دی امیونٹی اسپیسیفائڈ ان پیراگراف 1 شیل ناٹ۔ باقر، اگر آپ ہمیں وہ دستاویز کے بارے میں بتا سکیں گے، تنخواہ کہاں سے لے رہے تھے، کتنی لے رہے تھے؟ وہ اس کے بعد میں آ رہا ہوں، تو اس کے بعد ہے کہ shall not extend to acts performed outside the course of duty۔ اس لیے اس کا امپورٹنٹ ہو گیا یہ ڈاکومنٹ۔ آج میں تجھے بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ یہ اوورسیز پروٹیکٹیو سیکیورٹی سروسز کے شعبے سے تنخواہ لے رہا تھا، جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت پروٹیکشن آف ایمبیسیز اور پرسونل اوورسیز ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹیز تھوڑی سی وائڈ رینجنگ ہے۔ 159 کنٹریز میں یہ بیسڈ ہیں یہ ایجنٹس ان کے، اور ان کا جو ہے besides protecting the embassies and personnel overseas، ان کے جو تھوڑے سے اور جو فنکشنز ہیں وہ securing critical information systems، investigating passport and visa fraud، لیکن more importantly fighting war and terror۔ so you can just آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا کافی ایک وسیع اسکوپ ہے ان کا جاب کا۔ ہم نے جیسا پہلے ڈاکومنٹ شو کیا تھا، اس سے پہلے جو ان کی ایمبیسی نے اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے فورن آفس کے ساتھ، ان کو ریجنل افیئرز آفس کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ میں صرف تاکہ ابہام نہ رہے، یہاں پر جتنے بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ پوسٹ کیے جاتے ہیں پاکستان میں یا دوسری ایمبیسیز میں، جو یو ایس ایمبیسیز ہیں، تو ان کو ریجنل افیئرز آفس کے انڈر پلیس کیا جاتا ہے، اور ریجنل افیئرز آفس لوگوں میں انالسٹ کے مطابق وہ سی آئی اے کا ریپرزینٹیٹیو آفس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک سی آئی اے ریپرزینٹیٹیو آفس کے انڈر کام کر رہا تھا ایز این اوورسیز پروٹیکٹیو ایجنٹ، اور اس کا فنکشن یہ تھا کہ ایمبیسی کو، اپنی کونسلیٹ کو، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، پلس لیکن ان کے فنکشن میں یہ فائٹنگ وار اینڈ ٹیرر بھی شامل ہے۔ اچھا، کیا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی، یہ اس کے انڈر آتا ہے؟ یہ محکمہ اس کے انڈر آتا ہے۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ اسی کی میں آپ کو بیسیکلی فنکشنز بتا رہا تھا، جو کہ یہ پوسٹ کرتے ہیں اوورسیز پروٹیکٹیو ایجنٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، لیکن ان میں یہ ہے کہ پروٹیکٹنگ دی اسٹاف آف دی یو ایس ایمبیسیز، دی بلڈنگ، دی مٹیریل، اور پلس ان کا یہ ہے کہ سیکیورنگ کریٹیکل انفارمیشن سسٹمز اور پاسپورٹ فراڈ وغیرہ کرنا۔ اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، آپ نے بھی یہ دستاویز دیکھا جس میں ان کی سیلری کے بارے میں باہر کے اخبارات میں ابھی تک یہ چیز چھپ رہی تھی کہ ابہام ہے کہ ایکچولی ان کا کام کیا تھا۔ کبھی ان کو ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل آفیسر دکھایا گیا، کبھی انہیں امپلائی شو کیا گیا، کبھی کونسل جنرل کے ساتھ۔ یہ چیز جو سامنے آئی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے اس سے سٹیٹس پہ؟ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ڈپلومیٹک سٹیٹس ان کا نہیں، ٹیکنیکل سٹاف ہے، اور انہوں نے وہ آرٹیکل 31 ہے ایکچولی، 37 میں بھی ہے، ہاں بٹ 31 میں لکھا ہے اگر ڈپلومیٹ بھی ہے، ایون اے ڈپلومیٹ is not exempt, does not have immunity in case of functions he performs outside his official duties۔ یہ آرٹیکل 1C ہے، اگر آرٹیکل 31 1C.1C۔ بہرحال یہ تو ڈپلومیٹ، میں تو پہلے دن سے ارشد پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آئی ہوں، اس کا ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے ہی نہیں، ویزا آفیشیل ہے، اس کو ڈپلومیٹک کارڈ نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس ڈپلومیٹک کارڈ ہوتا جو کہ ہمارے فورن آفس نے ایشو کیا ہوتا تو آپ کے بندے اس کو ارسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ جو ریولیشن آئی ہے کہ یہ ڈپلومیٹک سیکیورٹی پہ کام کر رہا تھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کنیکشن بنتا ہے، جو مجھے بڑا عرصے سے شک تھا کہ وہ گاڑی جو پیچھے تھی یہ رینٹڈ کار سے اپنے گھر سے نکلا، یہ کوئی بینک شینک سے نہیں آیا، یہ بھی جھوٹ بولا تھا۔ یہ جی پی ایس کا جو ہے یہ چلان میں آئی ہے چیز، اور یہ پیچھے جو گاڑی تھی جس نے کچلا ہے تیسرے پاکستانی کو، شک اب ہمارے انٹیلیجنس والوں کو میرا خیال میں یہ پڑھے، اور آئی ایگری ود اٹ، کہ غالباً اس میں اصل آپریٹیوز بیٹھے تھے، اور ریمنڈ ڈیوس نے بھاگنے کی کوشش اس واسطے نہیں کی
کہ وہ گاڑی نکل جائے اور وہ واپس جلدی سے کونسلیٹ پہنچ جائے. ظاہر ہے کوئی یہ غلط کام کر رہے تھے اس وقت جس میں یہ پکڑے گئے ہیں, وچ مینس کہ وہ 2 موٹر بائکرز میں ویل ہیو بین ہمارے انٹیلیجنس کے بندے یا واٹ ایور. تو یہ اس کا رول یہ اب کلیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ اس رول میں تھا. ڈاکٹر صاحب اس کے مزید رول پہ بھی آتے ہیں. انفارمیشن منسٹر میں معذرت سے, آئی ہوپ فردوس, ڈاکٹر فردوس اس دفعہ ایشوز پہ بات کریں گی, کوئی پرسنل وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو پاسٹ ہسٹری آف پرسنل ڈسکشنز اینڈ ٹارگیٹنگ. بٹ یہ پشاور میں نومبر 2009 میں پکڑا گیا تھا, رومنگ اراؤنڈ ملٹری انسٹالیشنز وغیرہ, اور 2010 میں پھر یہ پکڑا گیا تھا. اس کے بعد فورن آفس نے وربلی امریکن ایمبیسی کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ اس کو آپ مہربانی سے یہاں سے ہٹا لیں. اس وقت اس وجہ سے وہ وہاں سے ہٹ کے پھر لاہور کے کونسلیٹ میں گیا. اس کی ایکٹیویٹیز پرانی اس قسم کی پرانی ایکٹیویٹیز پہ بھی آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آج آپ بہت اہم میٹنگز کا حصہ بھی رہی, سینیٹر جان کیری کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی. کس قسم کا پریشر آ رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے یہ ایک انڈیویجول کے پرسنل کنڈکٹ, اس کی سروسز اور اس کے ٹائٹل پہ چل رہی ہے, اور یقیناً انویسٹیگیٹنگ سٹوریز اور اوورال میڈیا کا جو بھی اس میں ایک بڑا وائٹل اور امپورٹنٹ رول ہے. پریشرز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں, جہاں اکنامیکل ٹائز ہوتی ہیں, سوشل ٹائز ہوتی ہیں, اور آپ کی اوورال پریشر کافی زیادہ آیا ہے وفاقی حکومت پہ. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب میں آتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اس پہ آتا ہوں. اس چیز کو دیکھیں کہ اس پریشر کو آپ سسٹین کر رہے ہیں, آپ نے ان پریشرز کے آگے سرنڈر نہیں کیا. آپ کا اپنا موقف جو ہے وہ بڑا کلیئر اور اس موقف کو مزید تفصیل میں جانتے. رانا ثناءاللہ صاحب, پنجاب حکومت پہ کس قسم کا پریشر ہے؟ ہم نے نواز شریف صاحب کی بھی پریس کانفرنس سنی. آپ کے خیال میں پریشر اتنا ہے کہ آپ لوگ سسٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو پریشر جو ہے وہ سسٹین کرنے کا ایک یعنی جو ہے وہ ہسٹری رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1998 میں جب ایٹمی دھماکوں کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی بڑا ایک پریشر آیا تھا, لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف نے ایز پرائم منسٹر وہ فیصلہ کیا تھا جو قومی مفاد میں تھا, نہ کہ وہ جس کے لیے جو ہے پوری دنیا سے پریشر آ رہا تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یعنی یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ملاقات میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں امیونٹی حاصل ہے تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں, لیکن ابھی تک انہوں نے 14 دن تک یہ صاحب جو ہیں یہ رہے ہیں انویسٹیگیشن میں. تو انویسٹیگیشن میں تھرو آؤٹ انہوں نے قطعی طور پہ جو ہے انہوں نے 2 موقع بدلے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں نے سیلف ڈیفنس میں کیا, جب جو آکولر ایویڈنس اور جو سرکمسٹانسل ایویڈنس جو کرائم سین کے اوپر تھی, جب اس سے ان کو کنٹراڈکٹ کیا گیا کہ جناب آپ نے ایک آدمی کو تو فائر جو ہے وہ ہٹ کیا ہے گاڑی کے پاس, اور دوسرا آدمی جو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگ رہا تھا اور وہ آپ سے اس کا فاصلہ اس وقت تقریباً 50 فٹ تھا, تو اس سے آپ کو کون سا خطرہ تھا جو آپ نے سیلف ڈیفنس ایکسرسائز کر کے اس کو بھی ہٹ کر دیا پیچھے سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو امیونٹی حاصل ہے, امیونٹی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. بالکل, امیونٹی پہ رانا ثناءاللہ صاحب بات اپنی کرتے ہیں اور اس ایشو پہ چھوٹے سے وقفے کے بعد